سورہ کوثر اس دل پر اثر نہیں کرتی جو خود کو بے قصور سمجھتا ہو، یہ اس دل پر اترتی ہے جو اپنے عیب مان لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اپنے نفس کو مجرم نہ سمجھے وہ رب کی رحمت کا ذائقہ نہیں چکھتا۔ یہ بات سخت لگتی ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہم رزق کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں لیکن حرام سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم عزت مانگتے ہیں لیکن تکبر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر پہلے یہ سب چھینتی ہے پھر عطا کرتی ہے۔ جب تم یہ سورہ پڑھتے ہو اور دل میں یہ نیت کرتے ہو کہ یا اللہ، جو تو نے روکا وہ بھی میری بھلائی کے لیے تھا، اور جو تو دے گا وہ بھی تیرے علم سے ہوگا، تو سمجھ لو کہ تم کوثر کے راستے پر آ گئے۔ اب ایک اور نقطہ سن لو، یہ نقطہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔ سورہ کوثر خاموش عمل مانگتی ہے، شور مچانے والا عمل نہیں۔ جو شخص ہر ایک کو بتاتا پھرے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ اکثر محروم رہ جاتا ہے۔ اور جو شخص خاموشی میں صرف اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے خود ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کی زندگیوں میں کم الفاظ اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، کیا تم واقعی اللہ سے لینے آئے ہو یا لوگوں کو دکھانے؟ یہ سوال سورہ کوثر خود پوچھتی ہے۔ اب ہم اس حصے کے آخری موڑ پر ہیں، اور یہاں میں ایک پردہ ذرا سا اٹھاؤں گا لیکن مکمل نہیں۔ وہ پردہ یہ ہے کہ سورہ کوثر صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ شکر کے وقت پڑھی جائے۔ اکثر لوگ تنگی میں پڑھتے ہیں، وسعت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کوثر ناشکری والوں سے خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ جو وسعت میں بھی سورہ کوثر کو تھامے رکھے، اللہ اس کی تنگی کبھی لمبی نہیں ہونے دیتا۔ اب آخر میں تمہیں ایک راز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسا راز جسے اگر تم نے سمجھ لیا تو اگلا حصہ تمہیں ہلا دے گا۔ وہ راز یہ ہے، سورہ کوثر الفاظ سے نہیں حالت سے کام کرتی ہے۔ اور وہ حالت کون سی ہے؟ وہ لمحہ کب آتا ہے؟ وہ وقت کون سا ہے؟ یہ میں اگلے حصے میں کھولوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم سننے والے نہیں، قبول کرنے والے بنو، کیونکہ کوثر ہر سننے والے کو نہیں، صرف مان لینے والے کو ملتی ہے۔